اچھا یہ لوگ ہمیں نا بڑی یعنی پڑھایا کرتے تھے پٹیاں، اور بڑی اچھی پٹیاں بھی ہم نے بچپن میں پڑھی ہیں. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. کہتے تھے خدا کے لیے آپ دیوانگی کر لیں. اور فخریہ کہتے تھے منصور الحاج نے ان الحق کہا تھا، اگر وہ آنا محمد کہتا تو وہ کافر ہو جاتا، کیونکہ دیوانگی صرف اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، رسول اللہ کے ساتھ نہیں. یہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے. تو سر جو لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کہتے رہے ہیں یا کہلواتے رہے ہیں، اب آپ کو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار بھول گیا؟ تذکرۃ الاولیاء میں نے بتایا کہ بازید بستامی سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن جو لواء الحمد ہے، شفاعت کا جھنڈا، وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور پھر وہ مصنف تذکرۃ الاولیاء کا ساتھ خود لکھتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیوں حضرت صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے دلوں میں تو رسول اللہ کی بڑی عزت تھی، یہ اگر انہوں نے بات کی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوگی. اور پھر حکمت وہ بتا رہے ہیں، اتنی بڑی بنا کے کہانی بنائی انہوں نے. وہ کہتے ہیں حکمت یہ ہوگی کہ اصل میں یہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ سے بڑا ہی ہوگا نا. اوئے ہوئے ایک کہانی نو چھپاڑے واسطے کڈی وڈی کہانی اور بنائی. بزرگ کو بچانے کی خاطر اپنا بھی ایمان لگا دیا داؤ پہ. اگر انہوں نے لکھا ہے 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہوئے، حسن ظن رکھنا پڑتا ہے نا 1 ٹن، کہ اگر انہوں نے لکھا ہے ہم جنہیں چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں بزرگوں کو برا کہتا ہے. سر آپ کو ایسے بزرگ ان کی کتابیں مبارک ہوں، ہم تو اپنے رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. تو وہ الٹا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ بول رہا تھا. یہ تو ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے. وہاں بھی ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے. اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا، اللہ وحی نازل کرتا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں. اور ان کا کیا عقیدہ ہے؟ پھر ان کو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار بھول جاتا ہے. پھر اس میں وہ الفاظ ہیں، وہ باقاعدہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ بول کے بھی پھر کیسے تعویل رہ جاتی ہے؟ کیا قیامت الدین 2 جھنڈے ہوں گے؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے جھنڈے کی بات کریں. اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اڑے بابا جی کتوں آگے بیچ. ٹھیک ہے، تو خدا کے لیے خوف کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہم بتا رہے ہوتے ہیں اس دن تو انبیاء بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس کا مطلب ہے آپ بابوں کو انبیاء سے اوپر لے کے جاتے ہیں. سر کتنی آپ کی انجینئرنگ اور کریں، اپنا ایمان بچائیں. قیامت والے دن رسول اللہ نے آپ کے کام آنا ہے، بزرگ بابوں نے نہیں آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور بجائے یہ کہ آپ ادھر ادھر کی طرف جائیں. تو میں اب آپ کو اصول برکت کے لیے وہ واقعہ جو ہے نا اس کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ کتاب ہے جی ہشت بہشت، 8 جنتیں. 8 جو بزرگ ہیں چشتیہ کے، ان کے انہوں نے ملفوظات جمع کیے ہیں. اس میں سے خواجہ فرید الدین گنج شکر جو پاک پتن والے ہیں، ان کے مرشد تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. چشتیہ سلسلے میں بڑے بزرگ ہیں. معین الدین چشتی صاحب کے یہ خلیفہ خاص ہیں. ان کے جو حالات زندگی ہے نا، فوائد السالکین کے نام سے اس میں تیسری کتاب وہ ہے ہشت بہشت کے اندر، فوائد السالکین. اور اس کو کمپائل کیا ہے فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے، جہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی غلطی سے جا کے گر گئے تھے. یہ وہ انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے. ظاہر ہے بریلوی چھاپ رہے ہیں نا، میں نے تو نہیں چھاپی یہ کتاب. شبیر برادرز پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے ان کا چھاپنے والا، تو میں نے تو نہیں ان کو پیسے دے کے چھپوائی کہ بزرگوں کو بدنام کریں. ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی ہے، ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کی نہیں ہوگی. فوائد السالکین میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. یہ میں واقعہ وہ بیان کرنے لگوں چشتی رسول اللہ والا، اور جس طرح میں نے اشرف علی رسول اللہ والے واقعے کی انجینئرنگ کر کے ان کے سارے وسوسوں کے جواب دیے تھے، تو آج اس پہ بھی جو ان کے وسوسے ہیں میں ساتھ ساتھ اس کے جواب دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اور نقل کر رہے ہیں فرید الدین گنج شکر۔ اسی موقع کی مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ نے فرمایا کہ مراد ہے کہ فرید الدین گنج شکر کہہ رہے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر تھے اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ پہلا کام دیکھو کہ کیتا انہیں، خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ حد رکوع سے بھی آگے چلا گیا نا، کسی بھی انسان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے۔ قرآن حدیث کا تو فتویٰ بہت سخت ہے نا، تو ہم بزرگوں کے ہی فتوے بیان کر دیتے ہیں۔ سر قدموں میں رکھ دیا جا کے، حد رکوع کیا، حد سجدہ کو جھک گیا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، وہ بھی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا شخص تھا کہ جو ہمیں ہماری ہر چیز سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن جب وہ ہمیں تشریف لاتے تھے ہم ان کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے استقبال کی تو صحابہ کھڑے نہ ہو اور آپ اپنے بابوں کے سروں میں جا کے یعنی سر دے دیں ان کے قدموں میں جا کے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے، وہ کہتے ہیں جذب کی کیفیت میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجا لا، تب مرید کروں گا۔ تو ویسے تو وہ تو بیچارہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ کوئی اللہ رسول کا نام پڑھوائیں گے۔ اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں گے میں بجا لاؤں گا، بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اسی طرح کہا، خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، جب حضرت ابوبکر کی کو بیعت کرنے آتا تھا تو ایک دفعہ چیک کروانے کے لیے وہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابوبکر رسول اللہ؟ کبھی بھی یا سیدنا عمر نے نہیں، یا سیدنا عثمان نے یا مولا علی نے کبھی پڑھوایا؟ ہائے ہائے ہائے۔ خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلت و نعمت بھی دی۔ ظاہر ہے جی ایسے پکے مرید تو پھر قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں، اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا کہ سن، میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر تھا۔ عقیدہ آزمانے کے لیے غلط کلمہ پڑھوایا جاتا ہے یا صحیح والا؟ ورنہ تو حضرت بکر بھی یہ طریقہ اڈاپٹ کرتے۔ ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ اصل میں وہی ہے، لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا۔ چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا اور تجھے مجھ پر یقین کامل تھا، اس لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا، اس لیے سچا مرید ہو گیا۔ یعنی سچا مرید وہ ہے جو پہلے پیر کے نام کا کلمہ پڑھے، دوسرے کچے ہیں۔ اور در حقیقت مرید کا صدق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ رہے، یعنی جو بھی پیر صاحب کہیں وہ اس پہ عمل کرے، چاہے وہ کفر ہے یا اسلام ہے، نعوذ باللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس واقعے کے اوپر وہ کیا کیا لیم ایکسکیوز۔ ایک تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی انہوں نے بعد میں کہہ دیا نا اصل کلمہ وہ تھا، تو اس میں رجوع ہو گیا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، پرانے بانے۔ بھائی جی دور بدل گیا ہے، اب دور آ گیا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کیا گستاخانہ عبارت سے توبہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ توبہ اس طرح ہوتی کہ بیٹا میں نے تم سے کفر کہلوایا تھا اور اس چند منٹوں کے لیے میں خود بھی کافر ہو گیا تھا، میرا نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا، میری اپنے پیر سے بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی، اور تیرا بھی نکاح میں نے توڑوا دیا کفر کہلوا کے، تیری بیعت تو پہلے ہی کوئی نہیں تھی،
اور تیرا ایمان بھی توڑوا دیا، اور بیٹا اب میں توبہ کرتا ہوں، تو بیٹا دونوں کسی مولوی کے پاس جا کے پہلے تو اپنا نکاح دوبارہ سے پڑھوائیں، اور پیر اگر میرا زندہ ہے تو میں جا کے اس سے دوبارہ بیعت ہوں، اگر مر گیا تو کوئی اور پیر پہلے میں تلاش کروں پھر تجھے مرید کروں گا۔ سر یہ ہم سے زیادہ تصوف کون جانتا ہے؟ کفر کی توبہ پھر اس طرح ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے۔ رجوع کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہانیاں کرا رہے ہو؟ اعلانیہ کفر کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے۔ ان تو صرف کہہ کے نہیں، وہ میں نے ویسے پڑھوایا تھا دوسرے والا ہے، کفر سے توبہ تو کی نہیں ہے، اگر یہ ان کی کتاب ہے 1000 ٹن اس نے زن رکھتے ہوئے۔ تو یہ جناب جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو ویسے سب سے کمزور دفاع تھا۔ اصل جو ان کا دفاع ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اس میں الفاظ ہیں کہ وہ اپنی خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ وہ اس وقت مجذوبیت کی کیفیت میں تھے، ہوش میں نہیں تھے، اور جب بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے مجذوب ہو جاتا ہے نا تو اس سے پھر شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ تو میں وہی بات کروں گا جو ہمیں بریلوی علماء شروع سے کہا کرتے تھے کہ جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ محمد علیہ السلام کے لیے اگر آپ دیوانگی کریں گے تو آپ مارے جائیں گے، اللہ کے لیے دیوانگی کرتے رہو۔ تو جو بندہ جذب کی کیفیت میں جاتا ہے کیا وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے؟ پھر یہ بھی مانے نا، اپنے نام کا کلمہ پڑھانے سے۔ یہ جذب کی کیفیت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کو تو کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کے اللہ کی معرفت والے تھے، رسول اللہ سے عقیدت رکھنے والے تھے۔ اچھا، اور یہ کہتے ہیں جذب کی کیفیت ہے، قلم اٹھ جاتا ہے۔ سر قلم جذب والے سے نہیں، پاگل سے اٹھتا ہے۔ تو آپ وہ حدیث بیان کریں جس کی آپ پلی لے رہے ہیں، وہ حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے۔ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھ گیا ہے۔ نمبر 1 جو نابالغ ہے، نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 جو مجنون پاگل ہے۔ اور یہ مرفوع حدیث بھی سنن نبی داؤد میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر اللہ کی شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، نابالغ کے اوپر، سوئے ہوئے شخص کے اوپر، اور پاگل کے اوپر۔ تو سر یہ مجذوب نہ کہا کرے، آپ کہیں کہ ہمارے بزرگ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ذہنی توازن ان کا بگڑ گیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی جب ذہنی توازن جن کا بگڑا ہو ان کو ہم نے بزرگ ماننا ہے، تو پھر وہ خود ہی آپ کے بزرگوں کی بزرگی کے قائل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ جو ہے مجذوب ڈیوائز کر لیا ہے، اور کہتے ہیں نہیں وہ قلم اٹھ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں یہ سوال کرتا ہوں، جو بندہ اللہ کی محبت میں جذب ہو جائے اور مجنون ہو جائے، کیا وہ رسول اللہ کا گستاخ ہوگا؟ شیطان کی محبت میں غرق ہونے والا تو رسول اللہ کا گستاخ ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت میں غرق ہونے والا تو اللہ کے محبوب کا کبھی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، پھر ایک اور پولیس میں لے لیں گے، وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی، اب دیکھیں کہاں دور دور کی کہانیاں کراتے ہیں۔ میں تو چونکہ وہ کہتے ہیں دائیاں کو ٹھیک نہیں چھپے ہوتے، میں تو ان میں رہا ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے یہ کہاں کہاں سے بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ بڑی مشہور ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش کتنا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ ایک شخص کسی جنگل بیابان ریگستان میں ہو، اس کی سواری پہ اس کا سامان لدا ہوا ہو، اور وہ ایک جگہ آرام کے لیے رکے، اس کی آنکھ لگ جائے، اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے، بھاگ جائے وہاں سے، تو اب اسے اپنی موت سامنے نظر آئے گی، اٹھ کے وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اونٹ پہ سب کچھ لدا تھا، ریگستان میں تو کئی میلوں تک پانی کھانا پینا نہیں ملے گا۔ اب وہ وہیں پہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اچانک اس کی گمی ہوئی سواری اس کے سامنے آ جائے، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے وقت وہ کلمات یہ بولنا چاہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، لیکن خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور اس کی زبان سے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، لیکن اس کے ساتھ الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے۔ یہ نہیں کہ پوری انٹینشن کے ساتھ کہ پڑھ بیٹا پہلے میرے نام کا کلمہ۔ دیکھیں سر، گدے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں لگا کے آپ زیبرا نہیں بنا سکتے۔ اس حدیث کی پلی لیتے ہیں سر، اس حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں تو الفاظ ہے زبان لڑکھڑائی ہے، یا تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہلوایا ہے، زبان نہیں لڑکھڑائی، اور اس کے بعد اعلانیہ اس کفر کی توبہ بھی نہیں کی۔ اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے
توبہ نہیں کی اور آپ نے جو جعلی توبہ بنائی ہوئی ہے وہ میں توبہ مان بھی لوں، تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہی اگر بابا جی اور مرید صاحب دونوں ہی ٹیپٹاس ہو جاتے یعنی ایکسپائر ہو جاتے تو کدھر جا کے نکلتے؟ جہنم. کیا کوئی شخص رسک لے سکتا ہے کہ کلمات کفر بولے وہ؟ اگے لمحے کا نہیں کسی کو پتا. جی تو توبہ اس میں کوئی نہیں، آپ خام خواہ توبہ بناتے پھریں. توبہ آپ کو بھی پتا ہے کہ شرعی توبہ گستاخانہ چیزوں سے کس طرح ہوتی ہے. اس کو توبہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے تو ویسے پڑھوایا تھا چیک کرنے کے لیے. تو یہ اس طرح کے نا جھوٹے ایکسکیوزز اور پلی لیتے ہیں اور اس طرح کے نا واقعات اور اسلامی بنیاد پہ حملہ کر رہے ہیں. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 کہ تو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر 2 نماز قائم رکھو. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو. نمبر 4 رمضان کے روزے. اور نمبر 5 اگر استطاعت ہو اللہ کی راہ میں حج کرنا. تو سر یہ تو اسلام کی بنیاد پہ آپ حملہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو کیجول لے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے جھوٹے ایکسکیوزز بناتے تھے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہ جی ہماری بھی دلیل تھی وہ ذکر نہیں کی ہے.